اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کریں گے یونٹ 4 دا عباسد ڈائنیسٹی، اور اس کا ہم کر لیتے ہیں گولڈن پیریڈ یا گولڈن ایج آف مسلمس۔ تو دا گولڈن ایج آف مسلمس واز اے پیریڈ آف گریٹ اچیومنٹ ان آل فیلڈز آف لائف. This period listed between the 8th century and 14th century during the Abbasid rule. اب آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی جو گولڈن ایج تھی مسلمس کی، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ 10ویں خلیفہ تک، پہلے خلیفہ سے لے کر 10ویں خلیفہ تک جو متوکل تھے، ان کے 10th خلیفہ عباسی ڈائنیسٹی کے، وہاں تک ایک سنہرا دور تھا مسلمانوں کے لیے، جب صرف کامیابی ان کا مقدر تھی ہر فیلڈ میں. اور وہ 8ویں سینچری سے لے کے 14ویں سینچری کے درمیان کا وہ پیریڈ بنتا ہے. عباسی جب وہاں رول کر رہے تھے یا ان کی حکومت چل رہی تھی. بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم، ابو جعفر منصور laid the foundation of Dar al-Tarajum in which all the ancient books were translated to Arabic. اب ابو جعفر منصور جو ہیں انہوں نے کیا کیا، یہ بھی خلیفہ ہیں، اور انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا، ایک ہاؤس آف وزڈم، ایک عقل کا شعور کا گھر بنایا جسے بیت الحکمہ کہا گیا. اور حکمہ کہتے ہیں حکیم سے نکلا، اور حکیم صرف میڈیسن کے اس میں نہیں آتا ہے، وہ آل جو ہے نا سبجیکٹس وہ کیٹر کرتا ہے اس کے اندر. اس میں ہسٹری بھی ہوتی ہے، اس میں بایوگرافی بھی ہوتی ہے، اس میں میتھمیٹکس، فلسفی اینڈ ادر جو سبجیکٹس ہیں وہ سب اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے بیت الحکمہ یعنی حکماء کا یا حکماء کا گھر، ایسا دانشوروں کا گھر جہاں پر سب دانشوروں کی جو ہیں کتابوں کو رکھا گیا. اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی دار التراجم کی، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام اینشنٹ بکس چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہوں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا انٹو عربک یا عربی کے اندر. ہارون الرشید چینج دس نیم ٹو بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم اینڈ میڈ اٹ انٹو اے ڈپارٹمنٹ. اب ہوا کیا کہ ابو جعفر منصور جو تھے انہوں نے فاؤنڈیشن رکھی تھی دار التراجم کی. لیٹر آن جب وہ دنیا میں نہیں رہے اور باری آئی ہارون الرشید کی خلافت ان کو ملی، تو انہوں نے اس دار التراجم کے نام کو چینج کیا اور اس کا نام بیت الحکمہ رکھ دیا، یعنی ہاؤس آف وزڈم. اور اس کو ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا تبدیل کر دیا، ایک محکمہ بنا دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ بکس بھی اس لیے عربک میں ٹرانسفر یا ٹرانسلیٹ کی جا رہی تھیں تاکہ مسلمان تمام دانشوروں کی، دوسرے زبانوں سے تعلق رکھنے والے دانشوروں کی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اب آگے ہے یہ ایک السٹریشن ہے آف ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ ان بغداد عراق. یہ ایک تصویری آپ کو منظر دکھایا جا رہا ہے بیت الحکمہ کا کہ اس دور میں وہ کیسا تھا دکھنے میں. During this period, world's best philosophers, thinkers and artists were invited to Baghdad, and paramount work of Greek, Roman, Persian and Indian scholars was translated into Arabic. اب کیا ہوا اس دور میں کہ دنیا بھر سے فلاسفرز جو تھے نا، اور مفکر جو تھے، اور جتنے آرٹسٹ تھے، ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا بغداد میں. اور پھر ان پیراماؤنٹ کام کیا گیا، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی نفیس، رومن زبان میں اور فارسی زبان میں اور جو ہے یونانی زبانوں میں، اور انڈیا کے جتنے اسکالرز ہیں ان کی سب کی جو بکس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا انٹو عربک. مامون الرشید آسکڈ the king of Rome to provide ancient Greek books of Socrates, Aristotle, Plato and other philosopher. اب ہارون رشید جو خلیفہ تھے اس دور میں، انہوں نے جو روم کا بادشاہ تھا اس سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی جتنے اسکالرز ہیں ان کی جو پرانی کتابیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر سکیں. اس میں سقراط کی تھی، اس میں ارسطو کی تھی، اس میں افلاطون کی کتابیں تھیں. پلاٹو جو ہے وہ افلاطون ہے، ارسطوٹل جو ہے وہ ارسطو ہیں، اور سقراط جو ہیں وہ سقراط ہیں، اور دوسرے جو فلاسفرز تھے جن کا نام یہاں مینشن نہیں ہے. Once these books were translated into Arabic, there was a need for a dictionary to use them. اب ٹرانسلیٹ تو ہو گئی عربک میں، لیکن عربک میں ٹرانسلیٹ ہونے کے باوجود بھی اس
ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر تھے. تو اس کے لیے ایک ڈکشنری بنائے گی یعنی آسان عربی میں کہ اگر کسی جگہ پر کسی چیز کا نام کچھ اور ہے, جیسے ہم کسی اور ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پر جیسے ہم دو زبانوں کی بات کر لیں, سمجھ لیں کہ چارپائی ہے اور پنجابی میں اس کو منجی کہتے ہیں. تو دیکھیں منجی کسی کو نہیں پتا کہ واٹ از منجی. تو ایک فنی بات ہے, لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی زبان میں اس کو میں کہوں گی تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگا انڈرسٹینڈ کرنا. تو اگر اس کو چارپائی کہا جائے گا, اس طرح ہر جگہ کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے, اسی لینگویج میں اس کو آگے نام ان چیزوں کے وہی رکھ کر عربی میں بھی ان کو وہی نام دیا ہوا تھا. لیکن لوگوں کو کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر انہوں نے کسی چیز کی دوائی کو تیار کرنا ہے تو پھولوں کے نام جو تھے وہ انہوں نے اپنی زبان میں لکھے ہوئے تھے, تو پھر عربی میں ان پھولوں کو کیا کہتے ہیں اس کے لیے ڈکشنری بنائی گئی. یعنی ان چیزوں کو جو وہ لوگ استعمال کرتے تھے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے, وہ میتھس ہو, وہ کوئی ہسٹری کی بات ہو, بایوگرافی کی ہو, کسی فلسفی کی بات ہو, کسی میڈیسن کی بات ہو, تو اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے تھے ان کو عربی کی آسان عربی کے اندر جو ہے ڈکشنری میں ایڈ کیا گیا تاکہ ان بکس کو پڑھنے میں آسانی ہو سکے. دس ایرا آف ٹرانسلیشن لاسٹڈ فار اباؤٹ اے سینچری فرام 750 CE ٹو 850, یعنی 100 سال لگے یہ سب کچھ کرنے میں, پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں انٹو عربی اور پھر اس عربی کو مزید آسان بنانے کے لیے ڈکشنری کو کمپائل کرنے میں. تو آگے ہم پڑھ لیتے ہیں لائبریری. دا عباسد ور فونڈ آف بکس. اب عباسد جو تھے وہ پڑھنے کے بڑے شوقین تھے, کتابوں کے ان کو بہت شوق تھا. ہینس لائبریریز ور بلٹ آلموسٹ ایوری ویئر. اسی وجہ سے ہر جگہ, ہر گلی کے نکڑ پر سمجھ لے, یا ہر شہر میں یا ہر علاقے میں آپ کو لائبریری آسانی سے مل جاتی تھی. ان دا پیلسز آف کیلفس, سلطان, وزیر اینڈ دا نوبلس. یہاں تک کہ جو محلات تھے یا محل تھے, مینشنز تھے خلیفاؤں کے اور سلطان کے اور وزیروں کے اور دوسرے امراء کے, ان کے پاس بھی, ان کے محلوں کے اندر بھی, ان کے مینشنز کے اندر بھی لائبریریز تھیں. دیر ور لائبریریز اٹیچ ٹو دا ماسک. اور اس کے علاوہ دیکھیں مسجدوں کے ساتھ بھی لائبریریز کو اٹیچمنٹ دی گئی تھی. موسٹ آف دیز لائبریریز ور اوپن ٹو دا پبلک. اور کوئی بھی آ کر اس میں, کوئی لوکل پرسن بھی آ کر اس میں اسٹڈی کر سکتا تھا, اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. یعنی وہ محل میں جا کے بھی اور مسجد میں جا کے بھی, جہاں بھی اس کو کتاب پڑھنی ہے وہ اپنی مرضی سے اس جا کر اپنی کتاب من پسند پڑھ سکتا تھا. ہسٹری اینڈ بایوگرافی. ہسٹری ہوتی ہے تاریخ, ٹھیک ہے, اور بایوگرافی ہوتی ہے کسی مشہور اشخاص کے بارے میں, مشہور شخصیات کے بارے میں, ان کی زندگی, ان کی لائف سٹوری, یعنی انہوں نے وہ کہاں پیدا ہوئے, انہوں نے کیا کیا اور کیسے دنیا سے گئے اور کیا اچیومنٹس تھیں اور انہوں نے کیا انوینٹ کیا یا کیا ایکسپلور کیا, وہ سب اس بایوگرافی میں ہوتا ہے. دا مسلم آف امید پیریڈ ور فونڈ آف رائٹنگ ہسٹوریکل اکاؤنٹس اینڈ بایوگرافیز. اب دیکھیں ڈائنیسٹی جو عباسد ہے اس سے بیفور کون سی ڈائنیسٹی چل رہی تھی, امید کی چل رہی تھی. تو امید پیریڈ میں کیا ہوا کہ وہ لکھنے کے بڑے شوقین تھے, جیسے یہ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں, تو امید ڈائنیسٹی والے زیادہ تر رائٹنگ کے شوقین تھے اور ہسٹوریکل اکاؤنٹس اور بایوگرافی میں وہ بڑے مہارت رکھتے تھے. یعنی ان کے دور میں, ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں وہ ریسرچ کرتے تھے اور پھر ان کی زندگی کے بارے میں بایوگرافی لکھتے تھے. However, it all flourished under the Abbasid rule. لیکن اس میں نکھار جو آیا نا, جب وہ فلورشڈ کیا ان ہسٹوریکل اکاؤنٹس اور بایوگرافی نے, تو وہ عباسد رول کے اندر کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹھیک ہے ایک پیجز کے اوپر لکھ کر رکھا ہوگا, لیکن ان کو بکس کی شکل جو دی نا وہ عباسد دور میں دی گئی. دا گریٹسٹ آف دیم آل ابن خلدون, leading Tunisian Arab historiographer, is considered to be the father of historiography. اب ابن خلدون جو ہیں یہ, انہوں نے, ان کو باپ مانا جاتا ہے, ان کو ہسٹروگرافی کا یعنی ہسٹری دان یا تاریخ دان, یہ پہلے تاریخ دان تھے جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہسٹری کو پریزرو کرنے میں. ہز فیمس بک جو ہے دا مقدمہ, written in 1377 CE, is also known as Ibn Khaldun's Prolegomena. This is the first account of universal history in a more scientific and organized way. اب انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دا مقدمہ, اور یہ لکھی تھی انہوں نے 1377 کرائسٹ ایرا میں, اور
یہ جانی جاتی تھی ابن خلدون کی پرولیگونیما. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی جو آپ بکس جب لکھی جاتی ہیں تو آپ نے اگر اپنی لائبریری میں جا کے چیک کریں تو آپ کوئی بھی پرانی کتاب نکالیں گے تو آپ کو انڈیکس پیج کے بعد ایک پیج ملے گا جس کے اوپر ایک سمرائز کیا ہوگا اور کریٹیسائز وے میں یا بحث و مباحثہ ہوگا کہ یہ کتاب یا یہ جو چیز لکھی گئی ہے اس میں کیا ہے اور کیا کمی ہے کیا اچھائی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ پرولیگومنا میں آتی ہیں. تو دس از دا فرسٹ اکاؤنٹ آف یونیورسل ہسٹری. یہ ہسٹری کی دنیا کی سب سے پہلی کتاب تھی جو اتنے پروفیشنل وے میں لکھی گئی تھی اور سائنٹیفکلی اور آرگنائزڈ وے میں لکھی گئی تھی. یعنی جو ترتیب دی گئی تھی واقعات کی اور حالات کی وہ اتنی بہترین تھی کہ آپ اس کو السٹریٹ کر سکتے تھے, ویژولائز کر سکتے تھے while reading. He was the pioneer who discovered that history, like any other sciences, required research. اب وہ اس ہسٹری کو سائنس کے سبجیکٹ کے برابر جو ہے نا جگہ دیتے ہیں اس کو کہ ایز کمپیئر ٹو سائنس. جیسے سائنس میں ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ کے بعد کوئی چیز ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ممکن ہے. اسی طرح اس ہسٹری میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی, کوئی خامی نہیں تھی, کوئی جھوٹ نہیں تھا. جو جیسے ہوا ایز اٹ از اس کتاب میں اتار دیا گیا تھا اور بڑی ترتیب اور سیکوینس کے ساتھ آرگنائز وے کے اندر. اور اسی لیے انہوں نے اپنی اس کتاب کے بارے میں کہا تھا کہ اٹ از دا سائنس آف سرکمسٹانسز اینڈ ایونٹس اینڈ اٹس کازز are profound. Thus it is an ancient original part of wisdom and deserves to be one of its sciences. اب اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے یہ سمجھ لیں کہ واقعات و حالات کی ایک ایسی سائنس ہے. ہر بندہ اس اراء میں سے گزرتا ہے, ہر اس بندہ کے فیز جو ہے لائف فیز ہے اس میں یہ چیز آتی ہی آتی ہے. تو یہ سارے سرکمسٹانسز جو تھے وہ پروفاؤنڈ تھے اور یہ ایک بہت قیمتی ہے, یہ بہت اینشنٹ ہے, بہت قدیم ہے اور اوریجنل پارٹ ہے کسی بھی دانشور کی عقل کا, اور یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ہم سائنس سمجھیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. دیکھیں اگر جیسے لائرز ہیں وہ پاسٹ کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں یا جو کیسز لڑے گئے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک نیا کیس لینے کے بعد جب اسٹڈی کرتے ہیں اس کیس کو تو وہ پرانے وقتوں میں جا کر پرانی بکس کو ریڈ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ اگر کسی اور کے ساتھ ہوا تو جج نے اس کے لیے کیا فیصلہ لیا تھا یا وکیلوں نے اس میں کیا کیا رائے دی تھی. تو اسی طرح یہ بھی ایک سائنس ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو ہم سائنس سے مدد لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ فلاں کیمیکل جو ہے اس کو اس طرح کرنے سے اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ بھی سائنس کا درجہ رکھتی ہے ہسٹری. ہم ہمیشہ اپنی پاسٹ ہے نا اس سے غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے فیوچر کو جو ہے نا وہ فلورش کرتے ہیں, وہ بہتر بناتے ہیں. تو آگے پڑھ لیتے ہیں ہم میتھمیٹکس. دا Arabs made groundbreaking contribution in mathematics. اب سب چیزوں میں تو آگے تھے ہی عرب. اب عرب نے جو ریاضی میں یا میتھس میں سمجھ لیں کہ گراؤنڈ بریکنگ کنٹریبیوشن تھا ان کا, اتنا اعلیٰ, اتنا بہترین اور اتنا گراؤنڈ بریکنگ کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا, اس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا. The invention of algebra by Al-Khwarizmi, also known as the father of algebra, gave rise to the term algorithm and algorithm. اب جو الخوارزمی ہیں, یہ دیکھیں یہاں آپ ان کے پکچر دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کیا انقلاب کا درجہ رکھتے ہیں, کیا انقلاب, کیا انوینشن ان کی تھی کہ انہوں نے الجبرا کو انٹروڈیوس کروایا تھا, ٹھیک ہے, اور انوینٹ کیا تھا. جو اب آپ لینئر ایکویشنز اور الجبرک ایکسپریشنز یہ ساری چیزیں نا, تو لاگریتھم اور لاگریزم جو ہے نا اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا اور انوینشن ان کی تھی وہ. تو ان کو ویسے بھی ریاضی کا باپ کہا جاتا ہے, موجد کہا جاتا ہے, بانی کہا جاتا ہے. تو the Arabic numerals
and the use of zero borrowed from ancient Indian concept is attributed to al-Khwarizmi. अब जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट और बोरो किया गया, लिया गया पुराने दौर के इंडियन कॉन्सेप्ट से, उसको इससे मंसूब किया जाता है कि अल-ख्वारिज़मी जो हैं अरबिक न्यूमेरल्स में किस तरह ज़ीरो को यूज़ किया जाए इन्होंने बताया. ही रॉट द बुक कॉल्ड हिसाब अल जबरा. आपने इनकी बुक्स को, और जो मैं आपको इब्न खल्दून की बुक है वो द मुकद्दिमा, एंड इनकी जो बुक है ख्वारिज़मी की हिसाब अल जबरा अल मक़ाबला which laid the foundation of the science of the algebra. अब algebra की जो बुक इन्होंने लिखी थी इसका नाम आपने याद रखना है, ठीक है. और ये भी साइंस का दर्जा रखती है. देखिए अगर आप इस्लामियात भी पढ़ते हैं ना तो आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है जब आप बहुत स्कॉलर वे में जाके उसको पढ़ते हैं और डिटेल्ड आपको सब पता होता है इस्लाम के बारे में, और आप सारी हिस्ट्री जानते हैं इस्लाम की, और तमाम जितने भी सहाब हैं और जितने भी लोग गुजरे हैं इस्लाम के लिए जिन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, तो आपको पीएचडी की डिग्री दी जाती है, यानी आपको डॉक्टर कहा जाता है. तो ये भी एक साइंस है. जिस तरह अब देख लें, मैथ भी साइंस है, हिस्ट्री और बायोग्राफी में भी कोई बहुत रिसर्च करता है तो उसको पीएचडी की डिग्री दी जाती है. अब ड्यूरिंग द अब्बासिड रूल इन द 10th century, a famous mathematician अबुल वफा developed the branch of ट्रिग्नोमेट्री. अब ट्रिग्नोमेट्री भी कहाँ से निकली है? वो भी मुसलमान जो फेमस मैथमेटिशियन है अबुल वफा, उन्होंने डेवलप की है. और ये कब हुई? ये अब्बासिद दौर में हुई है. ये अब्बासिद दौर में, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इब्न खल्दून और मोहम्मद अल ख्वारिज़मी और अबुल वफा जो हैं, ये सब अब्बासिद जो है ना रूल के अंदर ये सारी अचीवमेंट्स कर रहे हैं. फिलोसफी, द स्टडी ऑफ फिलोसफी बिगिन with the age of translations of writing by the Greek and of other foreign thinkers. अब philosophy की जो study है ना उसकी age of translation जो है, उनकी जो writings थी ग्रीक्स की, यानी यूनानी जो भी लिखाइयाँ थी, और दूसरे foreign thinkers थे, मुफक्कर थे, जिनमें रूमी भी थे, जिनमें इंडियंस भी थे, जिनमें फारसी भी थे, उन सब की जो किताबें हैं ना उनकी राइटिंग्स को ट्रांसलेशन करना, उसकी स्टडी जो है वो इस दौर में शुरू हुई. द ग्रेटेस्ट मुस्लिम फिलोसफर ऑफ दोज टाइम इंक्लूडेड अल किंदी, अल फराबी एंड इब्न सीना. इब्न सीना को कौन नहीं जानता, ठीक है. तो their main purpose was to reconcile or harmonize the ideology of Islam as exemplified in the Quran. It was through philosophy that they understood the following: the knowledge of things, the knowledge of people, the science of reasoning, or dialectic called kalam in Arabic. अब उनका मकसद क्या था? वो चाहते थे कि आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम जो है ना, इस्लाम की जो नज़रिया है उसको हम बता सकें, हम आहंगी पैदा कर सकें उसकी कुरान के साथ, ठीक है ना. यानी कुरान और इस्लाम में आपस में क्या हम आहंगी है, कुरान में क्या एग्जाम्पल्स दी गई हैं, किस तरह से मिसालों के तौर पर समझाया गया है इस्लाम को. और इट वाज थ्रू फिलोसफी दैट दे अंडरस्टूड द फॉलोइंग. और ये फिलोसफी है कि हम कुरान को समझने में हमें आसानी हो. फिलोसफी का मकसद ये है कि हमें वजह, रीजनिंग पता लगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा कुरान में क्यों कहा गया है हमारे लिए, और हमारे लिए ये कितना ज़रूरी है इस पर अमल करना. इसमें उन्होंने किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि नॉलेज ऑफ थिंग्स, उनको पता हो कि दुनिया में चीज़ें क्यों पैदा की गई हैं, उनकी चीज़ों का पैदा करने का मकसद क्या था, लोगों को पैदा करने का मकसद क्या था. और इसके अलावा साइंस ऑफ रीजनिंग और डायलेक्टिक कॉल्ड कलाम इन अरबिक. और अल्लाह का कलाम क्या है, अल्लाह किस अंदाज में कलाम फरमा रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो कि हम अपने नेक्स्ट जो है वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट लेंथी हो गई है काफ़ी. तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है इससे. तो फिर मैं आपके लिए इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी आपको हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स जो हैं. खूब ख्याल रखिएगा. अल्लाह के बाद.